5 ایسے پروگرامز کی بات کریں گے جس میں آپ کے ایجوکیشنل ایکسپینسز تو کافی زیادہ کم آتے ہیں، بٹ جب آپ ان پروگرامز کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ میں انٹری لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سیلری پیکیجز کافی زیادہ اٹریکٹیو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جابس نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیولس پہ بھی ہوتی ہیں، اور اگر جاب کے ساتھ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے۔ تو خاص طور پہ ہم بزنس فیلڈ کی بات کریں گے، اس میں اکاؤنٹس، فائنانس، آڈیٹنگ، ٹیکسیشن، ERP، فائنینشیل ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ آ جاتے ہیں۔ تو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایسے کون سے پروگرامز ہیں، چاہے وہ سرٹیفکیشنز ہوں یا ڈگریز ہوں، جو آپ کو سوچنے چاہیے۔ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ چینل آپ ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، جس میں سب سے بہترین اور ٹاپ آف دی لائن ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، جس کو رائٹ آفٹر انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن کے بعد جوائن کیا جا سکتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گریجویشن میں آپ نے کیا کیا ہوا ہے اور اس کی بیسس پہ ایگزامشنز بھی مل جاتی ہیں۔ ایکچولی اس کے 4 لیولز ہوتے ہیں، کمپیوٹر بیس ایگزام بھی ہوتے ہیں، سبجیکٹیو بھی ہوتے ہیں، اور اگر ایوریج ٹائم کی بات کریں تو تقریباً 6 ساڑھے 6 سال اس میں آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ ایک پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے، گریجویشن کی طرح نہیں، اس میں آپ کو فیلئر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے، فیلئر بھی آتا ہے، لوگ پاس بھی ہوتے ہیں، بٹ ایونچولی اگر آپ یہ پروگرام کر جاتے ہیں جس میں 3.5 سال کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہت اٹریکٹیو سیلری پیکیجز دیکھنے کو ملتے ہیں، جو آلریڈی میں نے آپ کو فیلڈز بتائی ہیں، جس طرح آڈٹ، ٹیکسیشن، ERP، ایڈوائزری۔ ان فیلڈز میں سے اگر آپ جو بھی جوائن کرنا چاہیں، آپ کو نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں۔ اب اس سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس کی انٹری تو کافی زیادہ آسان ہے، لائک آپ کے 50-60% مارکس ہوں تو آپ ایزیلی انٹری لے سکتے ہیں، ایڈمیشن لے سکتے ہیں، بٹ ایگزٹ کرنا، پاس کرنا اتنا ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے۔ اب اس کے کتنے زیادہ ایکسپینسز آ جائیں گے؟ ایکسپینسز اگر آپ کمپیئر کرنے جائیں گے کسی ڈگری کے ساتھ تو اس کے کافی زیادہ کم ایکسپینسز ہیں یونیورسٹیز کے حساب سے۔ لائک اگر آپ اس کو 1 گو میں پاس کر لیتے ہیں، ویسے تو اس کی فی اتنی زیادہ نہیں ہے، لائک اس میں آپ سے 3 سے 4 لاکھ روپے کے آج کی ڈیٹ میں ایکسپینسز آ سکتے ہیں، اور جس طرح سے اگر آپ پاس کرتے جائیں گے لیکن فیلئر آئیں گے تو اسی طرح سے آپ کے ایکسپینسز بڑھیں گے۔ آن ایوریج 3.5 سے 4 لاکھ میں آپ کا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا پروگرام کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ کافی ایسے کالجز ہیں جو کہ آپ کو یہ آفرز دیتے ہیں، چاہے آپ آن لائن جوائن کرنا چاہیں یا فزیکل کرنا چاہیں تو آپ کے پاس یہ آپشن اویلیبل ہوتا ہے۔ آڈٹ فرمز میں جاب کریں، انڈسٹری میں کریں، آپ کے پاس آپشنز اوپن ہیں۔ جو دوسرے نمبر پہ کوالیفیکیشن آتی ہے وہ اس کو میں ریٹ کرتا ہوں CMA، صحیح، CMA پاکستان۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اور ACCU کو میں تیسرے نمبر پہ کیوں لے کے جاتا ہوں؟ اس کی ریزن سب سے پہلے ایکسپینسز ہیں۔ اگر میں CMA کی بات کروں تو ویسے تو یہ ماسٹرز کے ایکول ہے، جس طرح چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ویلیو ہوتی ہے اسی طرح سے CMAs کی بھی ویلیو ہوتی ہے، سبجیکٹس بھی سیم ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹی لیول بھی سیم ہوتا ہے۔ جو اس کو کمپیریٹیو بناتا ہے وہ یہ کہ اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سے بھی کم ہے، صحیح۔ اور اپرچونیٹیز کی بات کریں تو پاکستان میں، پاکستان سے باہر آپ کے پاس بے تحاشا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں۔ اس میں اسپیشلی اگر آپ ایڈمن سائڈ پہ جانا چاہیں، ٹیکسیشن، ایڈوائزری، اکاؤنٹنگ، فائنانس، آڈیٹنگ، تو آپ کے پاس آگے فیلڈز اوپن ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آڈٹ فرمز میں بھی، انڈسٹری میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، ایون آپ اگر اپنی پریکٹس بھی کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم پورے ایکسپینسز کی بات کریں کہ اس میں آپ کے کتنے ایکسپینسز آ جائیں گے تو اراؤنڈ 3 لاکھ کے قریب آپ کے ایکسپینسز آئیں گے۔ جو میں نے آپ کو یہ ایکسپینسز بتائے ہیں جس میں CA اور CMA دونوں میں نے بتائے ہیں، اس میں ٹیوشن فی اور ایگزام فی کور ہے، اس میں ہاسٹل فی، باقی جو آپ کے ٹریولنگ کے ایکسپینسز ہیں وہ نہیں ہے اس میں اویلیبل۔ جو تیسرے نمبر پہ ہے اس کو میں ACCA لے کے آتا ہوں۔ ACCA کو تیسرے نمبر پہ کیوں لے کے آیا ہوں؟ حالانکہ یہ ایکسپینسز وائز تھوڑا سا زیادہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ UK بیسڈ کوالیفیکیشن ہے۔ پاکستان میں بھی اس کی ویلیو ہے، پاکستان سے باہر بھی ہے، لیکن ایک اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ اگر آپ ACCA کوالیفائی بھی کر جاتے ہیں اور اپنی آڈٹ کی پریکٹس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں رہتے ہوئے آپ آڈٹ رپورٹ پہ سائن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اتھارٹی یا تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے پاس ہے یا CMA کوالیفائڈس کے پاس ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ باقی ویلیو وائز CA، ACCA، CMA کو میں ایک ہی جگہ پہ رکھتا ہوں، ڈیفیکلٹی وائز بھی ایک جگہ پہ رکھتا ہوں۔ ابھی پرٹیکولرلی اگر ایکسپینسز کی بات کریں تو اس میں ایکسپینسز آپ کو تقریباً 9 سے 10 لاکھ کے قریب دیکھنے کو مل سکتے ہیں، بٹ پھر بھی اگر آپ اس کو گریجویشن پروگرام کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو پھر بھی ACCA ایک کافی ریزنیبل آپشن ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ جو تینوں سرٹیفکیشن میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ ڈیفیکلٹ بہت زیادہ ہے، انٹری کافی آسان ہے، اگر آپ ایک بار یہ کر لیں تو مارکیٹ میں آپ مار نہیں کھاتے۔ چوتھے نمبر پہ میں نے رکھا ہے وہ ہے مثال کے طور پہ آپ نے گریجویشن کی ہے،
جس میں بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس, بی کام, بی بی اے, بی ایس کامرس, اور آپ چاہتے ہیں کہ بھائی اکاؤنٹس اینڈ فائنانس میں آپ آگے آئیں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گریجویشن کی بیس پہ اگر آپ اکاؤنٹنٹ بنیں گے تو آپ ایک پوزیشن سے آگے موو کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ کے پاس کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, اور آپ چاہتے ہیں کہ بھائی کوالیفیکیشن کی طرف بھی نہیں جانا, تو پھر کوئی آپشن ہے؟ بالکل ہے. ایکچولی اکاؤنٹنگ کے اور فائنینشیل رپورٹنگ کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, جن کو کہتے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس. ان کی بھی ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے, اس کا باقاعدہ ایگزام بھی ہوتا ہے جو کہ ACCA باڈی لیتی ہے. اگر آپ یہ ایگزام کلیئر کر لیں, جس کو کلیئر کرنے میں آپ کو 6 سے 9 مہینے کا ڈیوریشن لگے گا تیاری کرتے ہوئے, MCQs بیس ایگزام ہوتے ہیں, آپ اس کو اگر کور کر لیتے ہیں, اسکلز لے لیتے ہیں, تو پھر بھی آپ پرٹیکولرلی آرگنائزیشن میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں مینیجریل لیول تک. کلیئر ہوگی. اس کو میں نے چوتھی جگہ پہ رکھا ہے. اور 5ویں نمبر پہ فن ٹیک, اور یہ آپ گریجویشن میں جائیں گے تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا. میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ ہمارے چینل پہ ایک صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا, علی نفیس ان کا نام تھا, CMA کوالیفائڈ ہیں فرام پاکستان, تو وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, جاب کرتے ہیں وہاں پہ, بٹ وہاں پہ CMA کے بعد انہوں نے فن ٹیک میں ایڈمیشن لیا ماسٹرز میں, اور فن ٹیک کے بیسس پہ ہی ان کو ایک بڑی بہترین جاب ملی ہوئی ہے. فن ٹیک کا ایک بہت اچھا اسکوپ ہے جس کو آپ پرسو کر سکتے ہیں. پاکستان میں ابھی کافی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ فن ٹیک میں گریجویشن پروگرامز انہیں لانچ کر دی ہے. اگر آپ نے گریجویشن کسی اور بھی پروگرام میں کر لیا تو اٹس اوکے, آپ گریجویشن کے بعد فن ٹیک میں موو کر سکتے ہیں, کیونکہ فائنینشیل ٹیکنالوجی کا ہی زمانہ ہے. اگر آپ پوچھیں گے کہ فائنینشیل ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے, تو آپ نے موبائل بینکنگ کا یوز کیا ہوگا, دراز کا آپ نے یوز کیا ہوگا, آپ نے جائز کیش ایزی پیسہ کا یوز کیا ہوگا. تو یہ ساری آن لائن سسٹم ہے, ایک میکانزم ہے, ایک انہوں نے ایک ایٹماسفیئر بنایا ہے. تو یہ سارا کچھ فائنینشیل ٹیکنالوجی کے امبریلا میں آتا ہے. ٹھیک, اس کے علاوہ ایک ERP کی بھی فیلڈ ہے. تو یہ جو 5-6 میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں, اگر آپ ان کے بارے میں سوچیں گے تو آپ مارکیٹ میں دیکھیں گے کہ آپ کتنے کمپیریٹیو ہیں, آپ کے سیلری پیکیجز بھی بہت زیادہ بہتر ہوں گے. ہاں, یہاں پہ میں 2 چیزوں کو بتانا بھول گیا کہ آپ کے IFRS ڈپلوما میں یا سرٹیفکیشن میں کتنے آپ کے ایکسپینسز آئیں گے. بہت کم آئیں گے, لائک آپ کے تقریباً کوئی 75,000 کے قریب آئیں گے, اس کے زیادہ ایکسپینسز نہیں ہیں. اور اگر آپ فن ٹیک میں جائیں گے تو پھر آپ کو یونیورسٹی میں گریجویشن کرنا پڑے گی, اور اس کی پرٹیکولرلی ایک فی ہے. تو یہ ایک گائیڈ لائنس تھی جس کو آپ کو دیکھنا چاہیے, اور فیوچر کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ کو ڈیسیژن کرنے چاہیے کہ مارکیٹ میں کس کی کتنی ویلیو ہے, اور اس کے اکارڈنگلی آپ کو ڈیسیژن کرنے چاہیے. تو اپنا خیال رکھیے گا. چینل بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.